بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرت، میں ہوں اختر عباس اور آپ کے مسائل کے ساتھ حاضر. آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج ہم نے 2 ڈاکٹروں کے سوال منتخب کیے. ایک کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، یہ حیدرآباد سے سندھ میڈیکل کالج سے انہوں نے پڑھائی مکمل کی اور پڑھائی کے بعد ان کی شادی ہوئی. 2 بچے ہیں ان کے. ان کا یہ کہنا ہے بڑے فخر کے ساتھ کہ میں اینٹی سوشل تھی، یا آج کل کے زمانے میں اینٹائی سوشل تھی، اور میری کسی لڑکے سے دوستی نہیں تھی، کسی ڈاکٹر سے میں نے فلرٹ کیا، نہ کسی نے مجھ سے فلرٹ کیا. اینڈ آئی واز کنوینسڈ کہ مجھے شادی کے بعد ہی محبت کرنی ہے، اور تو میرا میاں اچھا ہے، مگر وہ مجھے کبھی کبھی سائیکو کہتا ہے، اور یہ لفظ سننے کے بعد مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ہم نے جو کتابوں میں سائیکو پڑھا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، یعنی وہ تو ایک ایب نارمل ڈس آرڈر والی چیز ہوتی ہے. تو میں بالکل نارمل ہوں، خوبصورت ہوں، گھر اچھا سنبھالا ہوا ہے، سسرال اچھے سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن وہ مجھے بونگی بھی کہتے ہیں، سائیکو بھی کہتے ہیں، اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کے میاں اب آئی ڈونٹ نو آپ سے عمر میں کتنے بڑے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو بار بار ایک میسج دے رہے ہیں آپ کی ان سے ڈیلنگ میں کہیں پرابلم ہے. ہم سائیکو کامن سینس میں جن بچیوں کو کہتے ہیں جو ذہنی طور پہ تھوڑی بیمار ہو، ایب نارمل ہو، یعنی سائیکوپیتھ پورا لفظ ہے، وہ پورا نہیں بولا جاتا. اچھا، سائیکوپیتھ میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. جیلسی بڑی ہوتی ہے، دکھ دیتی ہیں، ایذا رسانی. کہیں کہیں تو ڈیفینیشن میں وہ جو ہوتا ہے نا ٹاکسک، وہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور ان کے اندر اپنی غلطی کا تعسف نہیں ہوتا، یعنی اظہار نہیں ہوتا، ماننا نہیں ہوتا. اچھا، اگر تھوڑا سا اس کو اور لاؤڈر کرے تو احسان فراموش جو ہے وہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. ضمیر کا کوئی معاملہ ہو، جو بات کو سمجھتا نہ ہو، کسی ایک بات کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. مجھے معاف کیجئے گا اگر یہ سائیکو کا لفظ بہت سے گھروں میں بولا جاتا ہے اور عورتوں پہ بولا جاتا ہے، وہ وقتی طور پہ انہیں غصہ آتا ہے، لیکن اپنی نادانی کی وجہ سے اس لفظ کو دوبارہ دہرانے کا موقع دیتے ہیں، سبارہ دہرانے کا موقع دیتے ہیں. آپ رجسٹرڈ کر رہے ہو کہ آئی ایم ناٹ سینسیبل انف. آپ کا جو گلہ ہے، جو شکوہ ہے، جو شکایت ہے، میں اس کو دور نہیں کر رہی، وہ سسٹین کر رہی ہوں، سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کو سائیکو کہتے ہیں. اور اس کو برا بھلا کہنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ جو غلطی ہے آپ کے اینڈ پہ ہے. انہوں نے 2-3 چیزیں اور بھی بتائیں اور ساتھ پوچھا کہ یہ کہیں میں نارسزم کی شکار تو نہیں ہوں. بیٹا، نارسزم اور نارسسٹ یہ تھوڑا مختلف چیز ہے، لیکن سائیکوپیتھ میں یہ شامل ہوتا ہے. اور آپ والے کیس میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہو، میرا خیال آپ سے نادانی میں ہو جاتا ہے. ایک انہوں نے گلہ کیا کہ مجھے سیر سپاٹے کا بہت شوق تھا، میرا میاں مجھے کہیں باہر لے کے نہیں گیا. اب 2 بچے، اچھا بچے بھی ان کے دونوں بیٹے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے جیٹھ نے اور جٹھانی نے آفر کی کہ ہم 10-12 دن کے لیے اپنی اپنی گاڑیوں پہ چلتے ہیں ناران کا گان، اور بائی روڈ جائیں گے، آہستہ آہستہ بیچ میں رکتے جائیں گے، بہاولپور رکیں گے، ملتان رکیں گے، پھر لاہور رکیں گے، اور یوں. تو اس خاتون نے، اللہ کی بندی نے، جس کا دل سینہ شکوے سے بھرا ہوا تھا کہ میرا مجھے لے کے نہیں جاتا، انکار کر دیا اور کہا کہ چھوٹے بچے ہیں. اچھا، بچے اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں، یعنی 6-7 سال شادی کے ہوئے تھے، 5 سال کا ہے، ایک کوئی 4 سال کا ہے. اب آپ سوچئے کہ اب نارملٹی کہیں تو پائی جاتی ہے آپ کے اندر، کہ جو آپ کی اسے کہتے ہیں نا گریوینسز، سب سے بڑی تو یہی تھی، مجھے ٹائم نہیں دیتے، مجھے سیر سپاٹا نہیں کراتے. اب آپ کو لے کے وہ جانا چاہتے ہیں اور آپ نے ایک دم سے بڈھی عورتوں کی طرح، نانیوں دادیوں کی طرح انکار کر دیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر زندگی، خوشی، وہ جو ایک انرجی ہوتی ہے
اس کی کمی ہو گئی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, یہ کبھی میاں سے مت کہیے گا کہ میرے تعلقات نہیں تھے اور میں اینٹائی سوشل تھی. وہاں آپ کریکٹرفل تھے, کلرفل تھے, بہت سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہوں گے اس وجہ سے, پر وہ اس لیے تھے کہ آپ کا چوائس تھا, آپ اللہ کے لیے کرتے تھے. اگر تو یہ وجہ تھی تو بہت اچھی ہے, قابل فخر ہے. لیکن اگر آپ احساس کمتری کے مارے ہوئے تھے, ڈپریشن میں تھے اور ڈرے رہتے تھے اور اس وجہ سے کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے, تو اس کا مطلب ہے یہ کمزوری تھی. جو لڑکیاں شائع ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ہوتی ہے, جن کے اندر کوئی غلطی کا ہو وہ بھی, جو ریجیکٹ ہونے سے ڈرتی ہیں وہ بھی 100 وجوہات ہوتی ہیں. لیکن یہ جو تیسری قسم کی وجوہات ہیں یہ منفی ہیں. پہلی وجہ تگڑی ہے, آپ کی شیرنی جیسی زندگی, بندہ اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے بائی چوائس ایسے خوبصورت لڑکے چھوڑے اور ان کی طرف دیکھا بھی نہیں, تو یہ گڈ ہے. لیکن مجموعی طور پہ اس کو اینٹی یا اینٹائی سوشل کہا جاتا ہے, اس رویے کو بھی. جب آپ کسی بھی ادارے میں ہوں, میل نہ سے تو فیمیل دوستیں تو آپ کی ہونی چاہیے نا. ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں بہت انگزائٹی ہونے والی ہے, بہت آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کے بچے آپ کا سر درد بن جائیں گے, چونکہ آپ کا دل محبت سے خالی ہو رہا ہے. اس میں ہر روز یعنی کئی کیوسک فٹ پانی بڑھ رہا ہے نفرت کا اپنے میاں کے بارے میں. تو جو آپ کے تعلقات نارمل ہیں اس کے ماں باپ سے وہ بھی خراب ہو جائیں گے. وہ جو آپ کے اندر محبت کی ایک لطیف صورت ہے اپنے بچوں کے لیے وہ بھی خراب ہو جائے گی. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس انگزائٹی میں بہت زیادہ کھانے لگی ہوں, موٹی ہو گئی ہوں, اور میرا میاں کبھی کبھی مجھے میرے موٹاپے کا بھی تانا دیتا ہے, اور پر مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے اگنور بھی کرتا ہے. دیکھیں جو آپ کو لگتا ہے وہ سب کرتے ہیں, چونکہ وجہ آپ سنتے نہیں ہو. اب آپ کی تفصیل میری اگر بات ہوئی ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا کہ آپ کوئی جاب کرتے ہو کہ نہیں. آپ کی حرکتوں سے یا باتوں سے لگ رہا نہیں کرتے, چونکہ جو لڑکی بڑا کام کر رہی ہوتی ہے, فوکسڈ ہوتی ہے, اس کے لیے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت میٹر نہیں کر رہی ہوتی. یعنی آپ 1-2 لاکھ روپے کما رہے ہیں تو 20-25 ہزار آپ ایک اینی پہ, ایک مائی پہ, ایک آئے پہ لگا دیتے. پر عورتوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے, وہ کرتی نہیں ہے. یہ کر لیں آپ بھی, آپ کا فائدہ ہوگا. اب میں چاہوں گا کہ اس ویکینڈ پہ اب مت ڈرو اور اپنے میاں سے یہ مت کہلواؤ کہ آپ سائیکو ہو. جیسا وہ چاہتے ہیں آج پوائنٹس بنا لیجئے, اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ 033274684746 پہ کسی وقت مجھ سے بات کر لیں, ہم پوری اسٹریٹجی طے کر لیتے ہیں. آپ کیا پہنو گے, کیا پکاؤ گے, کیا کھلاؤ گے. کہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ اپنے میاں کے ہر وقت سر پہ سوار نہ ہوتے ہو, اور جو اپنے اوور تھاٹس ہیں, سم ٹائم ہم نیگیٹو تھاٹس میں, یہ سائیکو میں یہ ہوتی ہے ان بلٹ بائی ڈیفالٹ کہ وہ اوور تھاٹس کرتے ہیں اور غلط باتیں سوچتے ہیں, اپنی خوشی کو غارت کر لیتے ہیں. آخری بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کا جو حل ہے, آپ فوراً کائنات والوں سے رابطہ کریں 034165782626, ان سے یہ خوبصورت سی چیز منگوا لیجئے. اور بیسی ٹی, اچھا اس کا ایک اور فائدہ, آپ کو کئی سارے فائدے ہوں گے, لیکن جو آپ کا موٹاپا فوراً رک جائے گا. یہ آپ دن میں 2-1 دفعہ یہ قہوہ بنا کے پئیں تو انشاءاللہ آپ کا, ابھی یہ نہ ہو کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور حد سے بڑا ہوا پیٹ کبھی واپس نہیں جاتے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ بہت فیٹی ہو جاؤ, موٹے ہو جاؤ, تو پھر خود آپ اپنی زندگی سے ہی بالکل بہت کوفت ہوتی ہے, میاں کو بھی ہوتی ہے, آپ کو بھی ہوتی ہے. تو میاں کی باتوں کو سیریسلی لیجئے, میری باتوں کو اس سے زیادہ سیریسلی لیجئے, اور حکمت عملی بنا کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈیے. یہ مسئلہ صرف ڈاکٹر صاحبہ کا نہیں ہے, اور بھی کئی گھروں کا مسئلہ ہے. دوسری ڈاکٹر صاحبہ کا مسئلہ رہ گیا, وہ ہم اگلی ویڈیو میں کر لیتے ہیں. اجازت دیجیے, السلام علیکم.